بانی تحریک انصاف کی بہن نورین نیازی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق ایک بار پھر متنازع بیان۔ نورین نیازی نے ایک یوٹیوب چینل پر انٹرویو میں الزام لگایا، مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق بانی تحریک انصاف، ان کی بہن اور خاندان اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ یہ مذموم بیان تحریک انصاف اور ان کے لیڈر کی سوچ کی اصلیت کی عکاسی کرتا ہے۔ وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام، ایک خارجی جہنم واصل، 5 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے بارودی مواد سے بھری گاڑی حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد ممکنہ دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ سیکیورٹی فورسز امن دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں۔ بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین شہدائے زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر متفق۔ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق۔ پولیس فورس کی استعداد، افرادی قوت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ شہدائے زیارت کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید قرار دیا جائے گا۔ پالیسی کے مطابق لواحقین کی کفالت، بچوں کی تعلیم اور معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ سانحہ مانگی کے شہید 7 پولیس اہلکاروں کی ایوب سٹیڈیم کوئٹہ میں نماز جنازہ ادا۔ صوبائی وزراء ضیاء لانگو، بخت کاکڑ اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی کی شرکت۔ دہشت گردوں نے ساتھ نہ دینے پر بلوچستان کے غیور عوام کو بے دردی سے شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ISPR سمر کیمپ میں طلباء اور طالبات سے خطاب، کہا مانگی ڈیم بلوچستان کو پانی کی فراہمی کے لیے اہم منصوبہ ہے، اس لیے نشانہ بنایا گیا۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا، تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بھارت کی ایما پر لڑنے والے دہشت گردوں نے مارکہ حق میں اپنے ماسٹر مائنڈ کا حشر دیکھ لیا۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج اور بلوچ عوام پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش ناکام بنائیں گے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیمینار سے خطاب، کہا مولانا فضل الرحمان بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مولانا نے متعدد بار کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، پتہ نہیں اب آپ فوج کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کر دی۔ پیٹرول 5 روپے 44 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے لیٹر اضافہ، نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ مٹی کا تیل 34 روپے 33 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 274 روپے 66 پیسے مقرر۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے 35 پیسے لیٹر اضافہ، نئی قیمت 291 روپے 55 پیسے لیٹر ہو گئی۔ 20 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا پھر تعین ہوگا۔ چونیا میں پیٹرول پمپ پر جھگڑا، گارڈ کی فائرنگ سے 3 نوجوان زخمی، 5 افراد گرفتار۔ شہریوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگے پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ ابھی مسائل راستے میں ہوتا ہے تو پیٹرول راتوں رات مہنگا کر دیتے ہیں۔ عوام کو ریلیف چاہیے، عوام باقی بلوں بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، گیس کے بلوں سے پریشان ہے، کھانے پینے کے معاملے سے پریشان ہے، اس طرف دھیان دیں۔ حکومت کو تو چاہیے کہ یہ پیٹرول سستا کر دے، یہ آئے دن جو ہے تو مہنگا کر رہے ہیں۔ مزدور آدمی ہوں، کل میں نے یہ بھاڑے کی بات کری تھی 3000 روپے میں، آج اس پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے تو مجھے تو وہ پیسے بڑھا کے نہیں دے گا نا، میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر رد و بدل کا اعلان، یومیہ قیمتوں کے اطلاع کی ذمہ داری اوگرا کو سونپ دی گئی۔ اوگرا روزانہ اپنی ویب سائٹ پر عالمی قیمتوں اور قیمت کے تمام اجزاء جاری کرے گی۔ 7 کاروباری دنوں کی اوسط قیمت کی بنیاد پر نئے نرخ طے کیے جائیں گے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا مستقل چیئرمین ہے، نہ ہی ممبر آئل موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل فیصلہ طاقتور کمپنیوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ پیٹرولیم کمپنیوں، ریفائنریز اور سٹاکس کو فائدے کا امکان ہے، عوام کو زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پمپ مالکان نے حکومت کی پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کر دی۔ آئل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نعمان بٹ کا کہنا ہے حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، او ایم سیز کے ساتھ ریٹ طے کرنے سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ پیٹرولیم قیمتوں کے یومیہ نظام پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا تحفظات کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا او ایم سیز روزانہ قیمتوں کے نفاذ پر فوری عمل درآمد کے لیے تیار نہیں، پالیسی کے مرحلہ وار نفاذ کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ قیمت مقرر کرنے کے واضح طریقہ کار پر مشاورت کا مطالبہ۔ مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس، مہنگائی کا طوفان منڈلانے لگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% اضافہ، لوکل روٹس پر 20 سے 30 روپے زائد وصولی، انٹرسٹی کرایوں میں 100 سے 250 روپے تک کا اضافہ۔ منی مزدا گڈز ایسوسی ایشن نے 10% کرائے بڑھا دیے۔ آٹا، سبزیاں، پھل، دودھ، دہی، گروسری بھی مہنگے۔ مہنگائی کے بارے عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ امریکہ ایران کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.10 فی بیرل ہو گئی، WTI کا ایک بیرل $82.49 کا ہو گیا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری ٹریفک 3 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ شپنگ مانیٹر تنظیم کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف 8 جہازوں نے آبنۂ ہرمز عبور کی۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 7ویں روز بھی حملے، ہرمزگان میں فضائی حملے سے 3 افراد شہید، 8 زخمی، مجموعی شہادتیں 50 ہو گئیں۔ چابہار بندرگاہ میں پاسداران انقلاب کا سرویلنس ٹاور تباہ، احناس بندرعباس میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق نگرانی کے مراکز، فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ بندرعباس اور رودان کو ملانے والی اہم شاہراہ پر واقع 2 پل شدید متاثر۔ لارک جزیرے پر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فورسز نے جنگی طیاروں، فضائی ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کا استعمال کیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد جاری۔ ایران کے جوابی وار کویت، بحرین اور اردن میں امریکی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، کئی اہلکار زخمی۔ شمالی بحرہ ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغا۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کا ڈیپو اور مصنوعی ذہانت مرکز بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر ریڈار سسٹم اور اسٹریٹجک فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ کویت میں فوجی مراکز، واٹر پلانٹ، بجلی گھر اور توانائی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ ترجمان کویتی وزارت نے کہا متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ بحرین بھر میں ہنگامی فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے۔ اردن کی فوج نے کہا ایران کے 10 میزائلز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، کئی امریکی فوجی زخمی۔ ایرانی فوج نے بوشہر کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کی تصدیق۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آخری سانس تک ایران کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں اب دفاعی نہیں جارحانہ حکمت عملی ہوگی، امریکی حملے جاری رہے تو بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ پاسداران انقلاب کی نیول کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی بحریہ امریکی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی مسلح افواج خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن شروع کرنے والی ہے، انتظار کریں اور دیکھیں۔ ایگزوس کے مطابق ایران کے خلاف وسیع آپریشن کے لیے امریکہ نے درجنوں طیارے اسرائیل پہنچا دیے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے امریکی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا UN سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط۔ ہرمزگان میں پلوں، ریلوے اسٹیشنز اور رہائشی علاقوں پر امریکی حملوں کی تفصیلات بیان کی۔ لکھا ایران پر امریکہ کی مسلسل بمباری بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
حملے UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان میں دھکے کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی، سیاستدانوں اور انتظامیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے منصوبہ عملی مرحلے میں داخل ہو چکا، سیالکوٹ رنگ روڈ کے پہلے مرحلے پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ نواز شریف نے سیالکوٹ کو موٹر وے سے جوڑ کر محرومی کا ازالہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کا موٹر وے منصوبے کی منظوری اور پیش رفت پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسیات کے لیے بہترین اور جدید ترین 262 مشینوں کی فراہمی۔ 41 اضلاع میں واسا کو 696 مشینیں اور آلات فراہمی کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب میں واسا نیٹ ورک سے 41 اضلاع تک وسیع کر دیا، جدید نکاسیات کے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہر شہری کے لیے آسانی اور سہولت ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واسا ورکرز کے لیے نئی بہترین مشینری کی فراہمی خوش آئند قرار دی۔ سندھ حکومت کا 50 ڈبل ڈیکر اور 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں، بسوں کی پارکنگ اور آپریشن کے لیے درکار اراضی پر تفصیلی بریفنگ۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت شہریوں کو جدید، آرام دہ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے عزم پر قائم ہے۔ کوشش ہے جدید بسوں کی جلد از جلد عوامی خدمت کے لیے سڑکوں پر لایا جائے۔ دیر موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر تعمیر کرنے کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ٹائم لائنز وضع کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زمین کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہدایت۔ منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک میں ترامیم تجویز کرنے کی بھی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا دیر موٹر وے منصوبہ مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ ہے، دور افتادہ سیاحتی علاقوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔